حضرت عمر کی ہدایت تھی کہ کوئی گورنر اپنی دروازے پر ڈیوری نہیں بنائے گا، ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، باریک لباس نہیں پہنے گا، چنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے حضرت عمر، تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ امیر المومنین نے حاضرین سے فرمایا، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ وہ کہنے لگا، آپ اپنے گورنروں کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط قبول تو کرواتے ہیں، مگر ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہیں یا نہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مصر میں آپ کا جو حاکم ہے اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ مصر کے گورنر ایاز بن غنم نے باریک لباس پہننا شروع کر دیا ہے۔ یہ شکایات سننے کے بعد امیر المومنین نے قبیلے انصار کے 2 آدمی کو تشییع کے لیے مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا، تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کرو۔ اگر اس آدمی نے مجھے غلط خبر دی ہو تو آگاہ کر دینا، اور اگر اس کی خبر صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچو۔ دونوں انصاری امیر المومنین کے حکم کی تعمیل میں مصر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکم مصر کے متعلق حقیقت جاننی چاہی۔ انہیں وہاں وہی خبر ملی جیسے اس شخص نے امیر المومنین سے شکایت کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے گھر پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ دربان نے جواب دیا، آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں انصاریوں نے کہا، حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا ورنہ ہم ابھی اس کا دروازہ جلا دیں گے۔ اتنے میں ایک انصاری جلدی سے آگ کا شعلہ بھی لے کر آ گیا۔ دربان اندر داخل ہوا اور حاکم مصر کو اس کی خبر دی۔ حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا، ہم امیر المومنین کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حاکم نے کہا، میری ایک ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو تاکہ تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی مہلت نہ دی جائے۔ جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے سلام کیا، مگر امیر المومنین نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی صورت پہلے سے بہت بدل چکی تھی۔ وہ مصر کا حاکم بن جانے سے قبل گندمی رنگ کا انسان تھا، مگر جب مصر کی سرسبزی و شادابی اس کو راس آئی تو وہ گورا چٹا اور بھاری بھرکم انسان بن چکا تھا۔ اس لیے امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، میں ایاز بن غنم ہوں جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، تیرا ناس ہو، جس بات سے تجھے منع کیا گیا تھا اس کو تو نے گلے لگا لیا، مگر جس بات کا حکم دیا تھا اس کو فراموش کر بیٹھا۔ حضرت عمر نے ایاز بن غنم سے فرمایا کہ اچھا، اب تجھے لوگوں پر حکمرانی کا شوق آ گیا ہے، تم نے حکمرانی کو لذت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کرتا اتارو اور بکری کے بالوں کا بنا ہوا جبہ پہنو۔ آپ کے ذمہ ایک نئی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آج کے بعد آپ بیت المال کی بکریاں چڑھایا کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے بکریوں کے بالوں سے بنا ہوا لباس، ایک لاٹھی اور صدقے میں آئی ہوئی 300 بکریاں منگوائیں اور فرمایا، یہ لباس زیب تن کرو، میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی ردی لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ لاٹھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاٹھی ہے اور اس سے فلاں چراگاہ میں جا کر ان بکریوں کو چراؤ۔ اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ امیر المومنین نے مزید فرمایا، اور تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکو، صرف عمر کے گھر والوں کو روکنا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم
کہ عمر کے گھر والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ استعمال کیا ہو۔ چنانچہ 6 مہینے تک ایاز بن غنم نے ننگے بدن پر بکری کے بالوں کا چبوا پہن کر بیت المال کی 300 بکریاں چرائی۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت عمر نے بلا کر پوچھا کہ کچھ ذات ٹھکانے آیا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دے۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہوگے؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم، اب اس کے بعد آپ کو وہی خبر پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے حضرت ایاز بن غنم کو ان کے سابقہ عہدے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ مصر کا ایک مثالی حاکم ہو گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقوی اور اخلاص کے ساتھ انجام دینے لگے۔ قادسیہ کے مقام پر جب حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روزانہ مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی جانب سے قاصد کا انتظار کرتے۔ جنگ میں فتح ہوتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جس گھڑ سوار کو مدینہ منورہ روانہ کیا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق سے ناواقف تھا۔ گھڑ سوار جس وقت مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا آپ نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ اس نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جواب دیا کہ اسے حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے پوچھا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس گھڑ سوار نے کہا کہ لشکر اسلام کو فتح ہو گئی اور ایرانی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ مسلسل اس گھڑ سوار کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اس گھڑ سوار کے ساتھ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا۔ اس گھڑ سوار نے جب لوگوں کی زبانی سنا تو گھوڑے سے اتر آیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم مجھے معرکہ کی تفصیل بتاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کی فتح سے بے حد خوش تھے، کیونکہ یہ کامیابی مسلمانوں کو 3 زبردست خونی معرکوں کے بعد ملی تھی۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔